جی تو السلام علیکم۔ آج میں آپ کو اسم اعظم کے بارے میں بتلانے لگا ہوں۔ اسم اعظم اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، اگر تم اسم اعظم کے ساتھ اللہ سے کوئی بھی دعا مانگتے ہو تو تمہاری دعا قبول ہوگی، رد نہیں ہوگی۔ اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگو۔ تو ویسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان دعا کرتا ہے تو اس دعا کے 3 نتائج ہوتے ہیں۔ 3 نتائج میں سے جو فرسٹ اس کا نتیجہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت یا تو فوری اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، یا اس کی دعا جو ہے وہ قیامت کے لیے رکھ دی جاتی ہے، وہاں پر اس کو اس کا اجر ملتا ہے، یا پھر اس کی دعا کے بدلے اس کی کوئی مصیبت کو ٹال دی جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ اسم اعظم جو ہے اس کے بارے میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ اسم اعظم قرآن مجید میں موجود ہے میرے صحابہ۔ آپ نے فرمایا سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران اور سورۃ طٰہٰ، ان کے اندر اسم اعظم موجود ہے۔ تو صحابہ اکرام نے کوشش کی، جدوجہد کی، اسٹرگل کی، تو دیکھا کہ اسم اعظم کے جو الفاظ ہیں وہ کس طرح کچھ موجود ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اسی طرح انت الوجوہ للحی القیوم الف لام میم۔ تو علماء کرام نے اس کو اخذ کیا کہ جب اللہ سے دعا مانگنی ہو تو اسم اعظم اس طرح پڑھنا چاہیے، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذی الجلال والاکرام۔ اس کو 313 بار جو پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے گا، اللہ سی بات ہے اسم اعظم کے ساتھ اللہ سے، اللہ کے نام کا اسم اعظم کا واسطہ دے گا تو اس کی دعا کو رد نہیں کیا جائے گا۔ تو پیارے بھائیوں، اسم اعظم اس طرح آپ یاد کر لیں، اور جو بھی دعا ہو، جو بھی دل کی مراد ہو، اللہ تعالیٰ سے اس کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا